ہم نے افغانستان سے جو سبق سیکھا ہوا ہے اس میں کلاشنکوف ہے, اس میں ہیروئن ہے, اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ٹیررزم ہے, اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی رسوائی ہے. اگر ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ اب ہم پر افغانستان کے شمالی اتحاد کے لوگ انڈیا اور افغانستان دونوں طرف سے وہ سکویز کرنا شروع کریں تو ٹھیک ہے, ہم پیپلز پارٹی کے اس تحفے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا اقتدار سدا رہنا اور معاہدے بھی سدا نہیں رہا کرتے, اور پاکستان کی جو صورتحال ہے بقا, پاکستان اپنی بقا کی جنگ میں جا رہا ہے. پاکستان میں عرض کر لوں, پاکستان کی آپ سارے اکٹھے ہی جواب دے دیجئے گا, پاکستان کی بقا کی جنگ پاکستان کا پانی ہے جو انڈیا روک رہا ہے. پاکستان میں بجلی کی کمی میں انڈین لابی جس طرح کام کر رہی ہے وہ ہے, پاکستان میں جس طرح بجلی مہنگی کر کے پاکستان کی پروڈکشن کو مہنگا کیا جا رہا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, پاکستان کو ایک امپورٹ کے لیے منڈی بنایا جا رہا ہے. جواب لیتے ہیں بسم اللہ. آپ نے دیکھیں ایک سوال کے بجائے 10 سوال کر دیے, جواب دینے کا موقع نہیں مجھے ملے گا. اب چلو ریورس آرڈر میں کہتے ہیں, ابھی پانی کی آپ نے ذکر کر دیا. پہلی بات یہ کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, پروفیسر جی بریف پلیز, اب ہم نے اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے, جس کو پاکستان اور ہندوستان نے تقسیم کیا ہوا ہے. اور لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان پانی نہیں روک رہا. جماعت علی شاہ جو ہیں جو آپ کے پانی کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں روک رہا. اس کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہے انڈیا میں کتنے ڈیمز بن رہے ہیں اور دریاؤں کو کس طرح ملایا جا رہا ہے؟ 3,300 ڈیمز جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں. ان کا موقف سن لینا, اس کے بعد کرتے ہیں. آپ نے باتیں کی نا, دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی باتیں غلط ہیں, لیکن ان میں دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے ہر چیز کا. لیکن جب یہ دیکھیں, میں نے آپ اس کو موجود رہے, میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کوشچن یہ ہے کہ جو ٹرک آئیں گے ان میں کیا آتا ہے, یہ میں نے کہا تھا. وہ آ گیا, پہلا ٹرک آ گیا, ہیروئن آ گئی اس میں. حضور میں نے آپ کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ پہلا ٹرک آ گیا, اس میں کیا نکلا, یہ بھی میں نے کہا تھا. ہیروئن نکلی اس میں, میں نے شکوک کا اظہار کیا تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کرپشن کی آپ نے بات کی ہے, کرپشن ہے, لیکن یہ امریکہ نے ختم نہیں کرنی, انڈیا نے ختم نہیں کرنی, یہ پاکستان کے لوگوں نے کرنی ہے, پاکستان کے حکمرانوں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرپشن ہے اس معاہدے سے ہو جائے گی ختم. اس معاہدے سے تو وہ ختم نہیں, اور بڑھے گی. اس میں اور بڑھے گی. اگر جو سرمایہ کار ہیں باہر کے, اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ پاکستان کے پاس ایک منڈی بن رہی ہے سینٹرل ایشیا کی بھی, تو فورن انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. لیکن پاکستان میں تب آئے گی فورن انویسٹمنٹ جب بجلی سستی ہوگی, جب پانی موجود ہوگا. دیکھیں نا, یہ مسائل حل کرنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. انفراسٹرکچر بنانا چاہیے, اس کے بعد نئے نئے معاہدے کرنے چاہیے. جی فرمایا نا, یہ ٹریڈ کے فائدے انڈیا کے ساتھ, جہاں بھی جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, وہ جتنی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں نا, وہ سب کو بینیفٹ ہوتا ایگریمنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ صرف بینیفٹ ہی کافی نہیں ہے, دیکھنا کہ وہ بینیفٹ بیلنسڈ ہے یا نہیں. میری خود مختاری کو تو نہیں چیلنج کر رہا. ہاں جی, میں ایک ساورن ملک ہوں, بالکل میری ساورینٹی خطرے میں ڈالی جا رہی ہے. وہی میں اسی پہ میں آ رہا تھا. دیکھیں, اگر ہمیں کسی بھی اگریمنٹ میں یہ ہو یا آئندہ آنے والے ہوں, اس میں ہمیں فائدہ بہت کم, اور اس کے علاوہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی اور اس میں لا اینڈ آرڈر کا پرابلم پڑ جائے گا, تو ٹریڈ کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹریڈ تو تبھی ہوگا جب ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی اور لا اینڈ آرڈر ہوگا, سیکورٹی ہوگی, سیفٹی ہوگی. یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, اس لیے ان سب کو اکٹھے کرنا ہمیں دیکھنا چاہیے. جو 70 کا آپ نے ایشو کہا نا, یہ دیکھیں کہ پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اچھی ہے یا بری ہے, لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ معاہدہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب, حکومتیں عوام کے تابع ہونی چاہیے, عوام کی مرضی کے بغیر حکومتوں کو معاہدے نہیں کرنے چاہیے. آپ نے الیکٹ کیا ہے, اور دیکھیں ہر معاہدے پر وہ اس حکومت کو کسی نے یہ مینڈیٹ نہیں دیا, ماسوائے اس کے اپنے طریقہ واردات نے, کہ وہ یہ اس طرح کے معاہدات کرے. اور اس معاہدے کی ریٹیفیکیشن کون کرے گی؟ کیا پارلیمنٹ کرے گی؟ آپ اس کو لے جائیں پارلیمنٹ میں. پاکستان کا سسٹم ہے نہیں کہ ریٹیفیکیشن ہوتی ہے. میں تو جی سسٹم ہی کی بات کر رہا ہوں نا, میں تو گڈ گورننس کی بات کر رہا ہوں, میں تو کرپشن کے خاتمے کی بات کر رہا ہوں, میں تو ملک کی سوورنٹی کی بات کر رہا ہوں. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں, اپنا جو ہوم ورک ہے وہ پورا کریں. لیکن یہ پاکستان کے حکمرانوں نے کرنا ہے. میں پاکستان کے حکمرانوں ہی کو حتف تنقید بنانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جس معاہدے پر ہمیں لے کے جا رہے ہیں, یہ معاہدہ پاکستان کی سلامتی, خود مختاری اور اس کی بالادستی جو ہے اس کو زخم پہنچائے گا, اس کو نقصان پہنچائے گا, اور پاکستان کو محکوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چیر صاحب, ہم پروگرام کو وائنڈ کرنے کے قریب آ گئے ہیں, آپ کا فائنل ورڈ معاہدے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, یہ فیصلہ انہیں کرنا چاہیے عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے,
اگر ہمارے ملک کو فائدہ ہو, ملک کے انٹرسٹ میں فائدہ ہو, تو اس اگریمنٹ کو کرنا چاہیے. جو گورنمنٹ سے ہمیں بھی بلیو کرنا چاہیے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں, ہو چاہیے چھوڑ دیں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اس سٹیج تک میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ اس کی اب فائنل اپروول نہیں ہوئی, یہ انیشل ہے, یہ اس کو ابھی چینج بھی کیا سائن ہو گیا جی. لیکن اس وقت اگر ہمیں اس ایگریمنٹ سے پتہ چلے کہ ہمیں آئندہ ٹریڈ کا فائدہ نہیں ہے اور انسٹیبلٹی کا خطرہ ہے, تو ٹریڈ میں فائدہ نہیں ہوگا. ملک کا انٹرسٹ دیکھنا پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے ساتھی صاحب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے پاکستان کی, جیسے ہم باہر سے دیکھتے ہیں, اٹ از این الیکٹڈ اینڈ وائبل گورنمنٹ, اور اس میں ٹھیک ہے کمزوریاں بھی ہیں, آپ خود ہی بتا چکے ہیں کہ کرپشن ہے وغیرہ. اور ایک میں نے پروگرام میں کیا تھا میرا ڈے بفور یسٹرڈے کہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو گیو یو another $700 million for the development of infrastructure of Pakistan. اور بہت سے کالرز نے کہا کہ یہ پیسے نہیں دینے چاہیے کیونکہ وہ کرپٹ ہیں, لوگ کھا جائیں گے, وہ کھا جائے گا, وہ کھا جائے گا. تو بات تو ساری یہ ہے کہ until and unless there is stability in Pakistan, میرے خیال آپ نے یہ بات کہی تھی, until and unless you have the stability in Pakistan, until and unless you have the confidence in the present government, then any agreement you sign in the presence of Hillary Clinton or whoever is worthless. So therefore Hillary Clinton, she was there to protect the interests of America. آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں, انڈیا will protect its interest whether someone likes it or not. But I feel that if we have some kind of understanding and trust